اب آپ کے سامنے نفیس الذاکر جناب سید سجاد آپ چک شماری خطاب فرمائیں گے۔ یا ولی العصر محمد امان السلام علیکم یا علی مدد۔ میرے انتہائی عزت مآب سامعین محترم، حضرات گرامی، سادات مومنین اور بالخصوص میرے سنی شیعہ بھائیوں، اظہار مودت فی القربا دی خاطر، پھر سنو، اظہار مودت فی القربا دی خاطر اس مجلس پاک وچ، اس ذکر پاک وچ، اس ذکر خیر وچ، اس عشق دی نماز وچ، اس اصول دی نماز وچ، اس اہل ذکر دے ذکر وچ، قرآن دے وارثاں دے ذکر وچ، انڈٹھے اللہ دی پہچان کروان والیاں ہستیاں دے ذکر وچ، راسخونہ فی العلم ہستیاں دے ذکر وچ، وَيُطَاهِرَكُمْ تطہیرہ دیاں مصداق ہستیاں دے ذکر وچ، انہاں ہستیاں دے ذکر وچ جنہاں ہستیاں نے سجدہ کیتا تے اللہ مسجود بن گیا، جنہاں ہستیاں نے عبادت کیتی تے اللہ معبود بن گیا، جنہاں ہستیاں نو خداوند عالم نے اپنی مشیت دے تحت اپنے نور دے نال مزین فرما کے اپنے خالق ہون دا اعلان فرمایا، بلکہ ان کے انہاں آکھا جنہاں ہستیاں دے پہلے ذاکر دا نام اللہ ہے، قصیدے دا نام قرآن ہے، خالق مالک عبادت شمار فرماوے۔ میرے عزیزان، مرزا صاحبان دا اور معاونین بانیان دا ایک پرخلوص اہتمام مالک اپنی بارگاہ قبول فرماوے۔ مالک انہاں دے مرحومین دے بالخصوص والد محترم دے درجات بلند فرماوے۔ مالک بھراواں دے مان سلامت رکھے، انہاں دی والدہ محترمہ نو صحت علی مالک زندگی عطا کرے۔ ایک دوست نے تے انہاں دے بھائی ظفر اقبال بیماری دی کیفیت وچ ہسپیٹل وچ بیمار کربلا دا صدقہ مالک انہوں نے شفا عطا فرمائے۔ اور بھی اگر کوئی مومن بیمار ہے مالک صحت دے وے۔ میری بھی صحت کوئی اتنی اچھی نہیں، ان بار بار میں ذکر کراں کہ میں بیمار ہاں، تے میری نظر چوکھا بیمار ہوندا جڑا منکر ولایت علی ہوئے۔ تو مالکاں دے کرم نالی میں پڑھ رہے ہیں، حاضرین دیاں مالک شرعی حاجات اپنی بارگاہ قبول فرمائے۔ عزیز حیدر دے درجات بلند ہوئیں، بھائی جان نو مالک سے تو سلامتی، حیدر دی والدہ نو مالک سے تو سلامتی عطا فرمائے۔ جتنے بھی مومنین علی ولی اللہ پڑھن والے دنیا تو چلے گئے، اپنے اپنے نور محل چ مومن دی قبر نو میں نور محل کولوں نہیں آکھیا۔ شاہ جی میرے مرشد علی بادشاہ دا فرمان ہے کہ جس نے بھی ہماری ولایت کا اقرار کر لیا، ہماری ولایت کے اقرار کی وجہ سے اس کی قبر نہ رہے گی، نور محل بن جائے گی۔ انہاں دی قبراں اللہ مزید منور فرماوے، مالک دا ظہور ہوئے، ساڑیاں اکھیں اپنے وقت دے محمد دی زیارت تو مشرف ہوئے۔ یہ جڑی حدیث ہے نا سرکار، حدیث قرآن دی تائید دا نام ہے۔ تو ذا دھیان ہی نہیں دیتا میں گل کی کرنی۔ حدیث خطیب شاہ جی قرآن دی تائید دا نام ہے۔ کیوں؟ جس زبان چو قرآن نکلے ہے اس سے زبان چو حدیث نکلی ہے۔ ٹھیک ہے جناب؟ یہ جڑی سرکار دی حدیث ہے نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذکر علی عبادہ، علی دا ذکر عبادت ہے۔ الحمدللہ تسی نمازی بیٹھے ہو، میں بھی نماز پڑھی، نماز میں اللہ دی پڑھی، جی سمجھ آ رہی
ہے عبادت، لیکن حضور فرمائے علی دا ذکر بھی عبادت ہے۔ وہ دی وجہ کی اس سے بہت زیادہ بحث کی جا سکتی، وقت میں بچیاں جڑا دسیا میرا ترا نکل گیا 40 منٹ تو میں گل کرتا رہا۔ میرے مولا علی علیہ السلام کو ایک شخص نے پوچھا کہ یا علی تہاڈا اللہ نال تعلق کیا ہے؟ سن دے پے ہو؟ آواز تھوڑا جا گھبرایا لیکن میں کوشش کراں گا۔ تہاڈا اللہ نال تعلق کیا ہے؟ فرمایا تعلق چوکھے نا، لیکن جڑا تیرے مزاج سوال ہے نا میں وہ دے مطابق جواب دیا۔ تیرے اندر دی کہانی نو حیدری جڑا تیرے اندر ذہن وچ سوال ہے نا وہ دے مطابق جواب دے سا۔ تشریف رکھو۔ تہاڈا اللہ نال تعلق کیا ہے؟ مولا فرمایا میرا اللہ نال تعلق وہ ہے جڑا شواواں دا سورج نال ہے۔ خطیب شاہ جی مالکاں دی خلقت تے بحث تے مک جاندی یہ بندہ تھوڑا جہا دھیان کرے۔ مولا کی فرمائے میرا اللہ نال تعلق یہ ہے کہ جڑا شواواں دا سورج نال ہے۔ پتہ لگا جب سے سورج تب سے شوائیں، یہ گل تسی بھی جان دیو۔ خطیب شاہ جی زمین تے سورج نہیں ہوندا، شواواں ہوندیاں نے۔ کعبے وچ اللہ نہیں آیا، علی کے سر میں تاج ہے، اس تاج میں جو شواواں نکلتی ہے اسی میں سے سورج روشنی دیتا ہے، اسی میں چاند روشنی دیتا ہے۔ نعرہ حیدری فقیر اگلی منزل تے پہنچے۔ میرا اللہ نال وہ تعلق ہے جیڑا شواواں دا سورج نال۔ شواواں تو پتہ لگتا ہے سورج ہے، جب سے سورج تب سے شوائیں۔ جملہ کیسا ہے؟ تھوڑے رسپانس تو پتہ چلے گا۔ زمین تے سورج نہیں آندا، شواواں ہوندیاں نا۔ کعبے چ اللہ نہیں آیا، علی آیا۔ شواواں دستیاں سورج ہے، علی دست ہے، اللہ ہے۔ باقی ساڑھے متعلق آؤ جی۔ یا رسول اللہ حیدری فقیر سید تے ماتمی سید، میرے بھائی تے کمال سید جی۔ مولا کو پوچھا گیا ہے بھی تہاڈا اللہ نال تعلق کیا ہے؟ فرمایا جڑا شواواں دا سورج نال ہے۔ اچھا شواواں جڑی ہے نا بابا جی یہ سورج چو پیدا نہیں ہوندیاں، صادر ہوندیاں نے۔ وہ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اچھا جڑی یہ کنک پکدی ہے جڑی اسی کھادی ہے انہوں یہ سورج نال پکدی ہے کہ شواواں نال؟ من جا ٹکر علی دیندا ہے۔ اللہ اپنا آپ وکھائی ہی نہیں، جنہوں نے وکھایا سنا وہ دی تسی مندے ہی نہیں۔ میرے مرشد علی کو بابا جی میں زیادہ عرفان پڑھیا ہے، شاوری بیٹھے نے۔ میرے مولا علیہ السلام کو پوچھا گیا یا علی تساں اللہ نو ویکھیا ہے؟ تواڈے تے جی کوئی سوال کرے بھی او وزیراں بادل اللہ ویکھیا جی، تسی میرے کو پوچھو شماری آیا توں ویکھیا ہے؟ نہیں، مولا علی تے سوال ہے یا علی آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ فرمایا میں نے سجدہ ہی نہیں کیا جب تک اسے دیکھ نہ لوں۔ یہ مطلب حیدری جن آنکھوں میں وہ اللہ آ جائے وہ عین اللہ ہوتی ہے۔
فرمایا وہ کیا ہے؟ فرمایا تم اسے وہ بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ اشارہ ہے. اور خدا جاندہ ہے جی میں تفسیر پڑھی البرہان. چلو 40 منٹ تو میں گل نہیں کہی دو قصیدے پڑھاں گا. میرے پنجویں امام تے سوال ہویا اللہ دے بارے چ. فرمایا اس ذات کا جسے اس بھی ہم کہہ سکتے ہیں کیونکہ اس اشارہ ہے، وہ صاحب اشارہ ہم ہیں. اس ذات کا نام اللہ ہم نے رکھا. اے جڑا ذاکرہ مگر نہیں لگن لگا کہ ذاکرہ دن ہم اللہ کے خالق ہیں. مولا فرمایا ہم اللہ کے اسم کے خالق ہیں. شاہ جی ذرا جا کے سننا، میں تفسیر جو پہ پڑھنا البرہان دی پہلی جلد. چونکہ امام فرمایا اللہ اسم ہے اس ذات کا جس ذات کو سمجھنے کے لیے مصطفیٰ اور مرتضیٰ ہونا پڑے گا. اس ذات کا نام اسم ہے، اسم نام ہے اور اسم لفظ ہے. لفظ سے پہلے زبان کا ہونا ضروری ہے. وہ ہماری زبان تھی جس نے اس ذات کو اللہ کہا. ہوں اگلا جملہ برداشت کر جاؤ تو میں پڑھی دینا، ذرا حوصلے نہ سنے. جی اللہ ہے کیا؟ فرمایا وہ الہ ہے، لا الہ. جی الہ کا معنی کیا ہے؟ فرمایا الہ کے 3 حرف ہیں، الف لام ہے. الف سے مراد ہے آلائے، فَبِأَيِّ آلائے رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. آلائے کا معنی ہے نعمت. لام سے مراد ہے لازم، ہے سے مراد ہے ہوان تذلیل. اللہ پر لازم ہے کہ وہ نعمت کے منکر کو ذلیل کرے. نعمت ہے ولایت علی ابن ابی طالب. ساڑھے مگر جڑا ہے لوگ آدھے نا شیعہ علی علیہ السلام نو اللہ من دے نا، اے پاگل ساڑھے نال باکریاں بوٹیاں تے کھا لیں دے، ساڑھے کو عقیدہ نہیں پوچھ دے. جدوں ولیمہ ہوئے ایک ٹیبل اتے پرات وچ بکرا پکیا ہوئے 4-5 مذہب ہوندے نا، بوٹیاں کھا سکتے ہو رسول دے پتر دی مجلس وچ اکٹھے ہو کے، ساڑھا عقیدہ نہیں پوچھ سکتے. سانو علی علیہ السلام دے ولی ہون دا اتنا یقین ہے اسی تے کلمے چ پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دی قسم علی ولی اللہ. سانو کلمے دی قسم علی اللہ نہیں اللہ دا. پھر ایک بندہ میرے مولا کو لاگے، میں قصیدے دے قریب آ جانا. آج میں لمبی جوڑی تقریر اس تھوڑی دعا کرے جائے میرا گلا ٹھیک ہو جائے. پیچھو نہ تکو، پیچھو تکن والے جی اور طرح دے ہوندے. مولا کو ایک بندہ آیا، اسے کہ یا علی تسی جو علی ہو، علی ہو نا، علی ہوتے ہوئے آپ کے لیے کوئی فخر کی بات ہے؟ علی ہونا کوئی نکی جی گل ہے؟ اللہ بھی علی ہے نا. اور جتے ساڑھے سنی بائیاں دی آیت الکرسی مکدی ہوتی اللہ دے دوے نا نہیں وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. اللہ کو بھی عظیم ہونے سے پہلے علی ہونا پڑتا ہے. جو ذات واجب کے لیے عظمت کی علامت ہے وہ اسم علی ہے. نعرہ حیدری. تسی جو علی ہو تو اڈے کو واسطے بھی کو گل فخر علی ہے؟ مولا فرمایا ہاں میں علی بھی ہوں اور میں علی کے لیے 3 باتیں باعث فخر ہیں. 3 باتیں ایسی جن پہ میں علی ہو کے افتخار کر سکتا ہوں. انہاں کے کیڑیاں؟ مولا فرمایا میرے لیے پہلا فخر یہ ہے کہ میں قرآن کے نازل ہونے سے پہلے قرآن کا قاری تھا. جڑے نہیں بولے انہیں دھیان نہیں دیتا کہ میں قرآن کے نازل ہونے سے پہلے قرآن کا قاری. یہ مطلب جیڑا قرآن کے نازل ہونے سے پہلے قرآن پڑھے وہ خود ہی قرآن کا وجود ہوتا ہے. پاک نبی دے ہتھاں تے
16 رجب نو مولا علی قرآن پڑھیا ہے جے قرآن نازل نہیں ہویا. شاہ جی تواڈے واسطے مرد کرنا اسے کہ جی دوسرا فخر مولا فرمایا دوسرا اور اس سے بڑا فخر علی کے لیے یہ ہے کہ میں توحید کے ساتھ نبوت کا گواہ ہوں. قل کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب. ایتھے بندے آدن بھی شیعہ جڑے نو علی نو اللہ نال رلا دے دن ملا دے دن ایتھے اللہ آپ ملا لیا ہے. اللہ پہ اداؤ میرا علی آ نبی دی گواہی دینی ہے تے دو بھی علی ہونے چاہیے دن میں بھی علی ہاں تو بھی علی ہیں. میں تو ہر بات بعنوان جلی کہتا ہوں. کون کہتا کہ اسرار خفی کہتا ہوں. وہ نصیری تھا جو حیدر کو خدا کہنے لگا. میں تو واللہ خدا کو بھی علی کہتا ہوں. ترے فخر اس لگے مولا تیسرا فخر. لو جی لطف لویا جی. شاہ جی میں چونکہ پڑھے ہیں حافظ کفایت حسین آل اللہ مقامو دی میں کتاب بھی پڑھی ادھے بھی تشریحات نے ساریاں. اس لگے مولا تیسرا فخر. مولا فرمایا تیسرا اور سب سے بڑا فخر علی کے لیے یہ ہے کہ میں عبد خدا ہوں. میں عبد ہوں یہ دیتے میں الحمدللہ اشرا پڑھ سکنا. عبد دی میں توضیح و تشریح کریں. اے عبد دا بندہ مانا بندہ نہیں. عبد دا مانا عبد معراج پہ ہوتے ہیں. سبحان اللذی اسرا بعبدہ. یہ تھے اللہ نے یاسین نے آکھیا جب منزل معراج پہ اللہ لے گیا تو وہاں عبد کہا. تے جدو تسی نماز پڑھ دیو معراج تے جاندے نماز معراج ہے نا اتھے کی پڑھ دے واشہدو ان محمدن عبدہ. جن کی عبدیت سمجھ میں نہ آئے ان کی ولایت سمجھ میں کیسے آئے گی. میں عبد خدا ہوں. لو شاہ جی آخری جملے یقیناً آخری جملے. عبد کسے کہتے ہیں لطف آئے گا. حافظ کفایت حسین آل اللہ مقامہ ونور اللہ مرکدہ نے اپنی کتاب کفایت الواعظین میں پڑھی. انہوں نے لکھے عبد کسے کہتے ہیں. وہ آدھے لوہے دا ٹکڑا لے کے نا لوہے دا کوئی پیس آدھ فٹ دا انہوں اگ چ رکھ دیو. اگ دی حرارت دی بنیاد تے 25-30 منٹ تے بعد جدو لوہے دا ٹکڑا اگ دا رنگ نپ جائے آگ کی مانند ہو جائے پتہ نہ لگے اگ کیڑی ہے تے لوہا کیڑا ہے اس بڑے او لوہا اگ دا عبد علی اللہ دا عبد. تائیں تی حضرت شافعی آکے میں مردہ مر گیا میں نو پتہ ہی نہیں لگا او اللہ ہے کہ اے اللہ ہے. نعرہ ہے. اس دے باوجود بھی علی علیہ السلام تے اللہ ہون دا شبہ پہ ہے تے ساڑیاں وڈکیاں دے امام نو پہ ہے. اساں پھر بھی علی نو ولی منے ہیں. ہم نہیں کہتے ہم نہیں کہتے مولا علی کو ہاں لوگ خدا کہتے میرا آواز انہیں نہیں یہ پتہ نہیں کی کر دیتے ہیں. مولا علی کو ہاں کچھ لوگ خدا کہتے ہیں. قصیدہ ہے نا دی حق بندہ پڑھنا. خدا کہتے ہیں ہم نہیں کہتے کچھ لوگ خدا کہتے ہیں. کچھ لوگ خدا کہتے ہیں. ٹھیک ہے لنگر زیادت نہیں کیتا. ہم نہیں کہتے ہم نہیں کہتے مولا علی کو ہاں کچھ لوگ خدا کہتے ہیں. ہاں کچھ لوگ
آ ٹھیک نو اے ڈبے تے میں جنا ہم نہیں کہتے مولا علی کو ہاں کچھ لوگ خدا کہتے ہیں ہاں کچھ لوگ خدا کہتے ہیں جاہل ہے وہ جو ہے در کو ذات خدا سے جدا کہتے مجال نہیں گل تے خطیب شاہ جی کرنی ہے نا میں ایک عالم دین پیچھے اپنے دل و عالم دین حالانکہ معصوم سے پوچھا گیا کہ عالم کون ہوتا ہے پنجویں امام کو فرمایا جو کسی شے کا جاہل نہ ہو تھوڑا دھیان ہی کوئی نہیں جیڑا سیدہ نو دھیان نہ دے اس خمس کی دینا ہے سن دے پائے ہو مولا کو پوچھے گیا عالم کون ہوتا ہے فرمایا جو کسی شے کا جاہل نہ ہو وہ کہ جی عالم کون ہے فرمایا ہم عالم ہیں ہمارے چاہنے والے طالب علم ہیں باقی سب ملبہ ہے ملبے سے پوچھتی ہو ولایت علی کیا ہے ہم نہیں کہتے مولا علی کو ہاں کچھ لوگ خدا کہتے ہیں با جماعت نماز پڑھی پتہ نہیں کیویں پڑھی نماز ہو گئی ولایت تو خالی نماز او سیانے ہو او جڑے نماز نو علی تو بچائی پھر دے ہو ناراض بھی نہیں ہونا قبر اپنی اپنی عقیدہ نماز ختم ہو گئی میں مولوی صاحب کو پوچھا وہ خاک شفا میں چک لی خاک شفا میں کہ جی یہ کیے اکھے جی خاک شفا میں کہ خاک بھی شفا خطیب شاہ جی سر چبے انہاں کہ خاک عام نہیں ایک کربلا دی خاک ہے میں کہ کربلا دی بھی ہے کہ کربلا دی خاک شفا ہو کے تے واجب سجدے بھی چاہ گئی سجدہ گڑبڑ نہیں ہویا انہیں کہ نہیں سجدے دی شان ود گئی اس خاک دی وجہ تو میں کہ جس خاک نو کیے ایدہ شرف کیے اس کہہ لگے اس خاک وچ علی دے پتر حسین دا خون ہے میں کہ دا مطلب سیدہ دے خون والی مٹی جڑی ہے وہ سیدے دی شان ودھا دین دی ہے انہیں کہ جی علی دے پتر دا خون ہے میں کہ جی پھر اور بھی خون ہے جے بچ انہیں کہ کیڑا میں کہ امام حسین دے گھوڑے دا خون کوئی نہیں یہ دے متعلق قمر جلال استاد قمر جلال بھی لکھے کھائے ہیں اس نے تیر بھی مولا کی راہ میں شامل ہے اس کا خون بھی ہر سجدہ گاہ میں کہ امام حسین دے گھوڑے دا خون اس خاک کی انہیں کہ ہے جناب ہر دا خون ہے ہر دے پتر دا خون ہے ہر دے گھوڑے دا خون انہوں بھی تو تیر لگے رہے کربلا دی مٹی گھوڑے دا امام حسین دے نوکران دے گھوڑے دا خون انہیں کہ جی ملے ہے میں کہ جناب ہر دا خون انہیں کہ جی ہے میں کہ پھر بھی خاک نماز دی فضیلت نو بدھان دیئے اکھے بالکل میں کہ علی دے پتر حسین دے نوکران دے گھوڑیاں دا خون مل کے مٹی چاہے تے نماز دی شان ود جان دیئے تے جے حسین دے بابے علی دا نام آوے تے ٹوٹ کے ہو جان دیئے سجدوں میں شان نسبت سے شبیر کی نسبت سے وہ تاثیر ہے اس مٹی میں
کو لوگ شفا کہتے ہیں ٹھیک ہے حق کا عرفانی پڑھ دیا اب بوتل کیا ہو رہا ڈھکن بھی دے آکھیے آکھیے پہلو بوتل آکھو نا اے دے وچ کی ہے بوتل پینی ہے کہ پانی تے جے پانی نہ ہوئے اے دوانی دی نہیں تے نماز چلی نہ ہوئے تو بھی دوانی دی نہیں بیٹھے ہو کے ٹر گئے ہو اے پاکستان ذاکرہ مولویاں گلاں کیتی ہیں اے فارمولہ میں دیتا ہے چلو دوجہ قصیدہ ذہن چو کر لو شاہ جی یہ دے وچ پائیے چینی تے پانی ہو گیا مٹھا سارا کہ ادھا سارا ہو گیا یہ دے وچ 3 گلاس بھرنے ہیں 2 مٹھے تک پھکا ہوئے گا کیوں بوتل ہکے یا 3 بے پھکے ہون گے یا 3 بے پھر قرآن ہکے رکوع ہکے سپارہ ہکے سورت ہکے آیت ہکے 3 ولی 2 واجب تے کہ مستحب کی میں منی خطیب شاہ جی تسی داد دے ہو کے کدے کرنی جے داد ہے ہون پانی پا دے پانی ہون ٹھیک ہو گیا ہو علی علی جا نام شادہ پتہ لگی رادا یا علی مدد مدد یا علی مدد علی علی جب یہ نعرے والی جا بھی میں دسنی ہو علی علی جب نام زیادہ پتہ لگی رادا یا علی مدد مدد یا علی مدد علی علی جب نام زیادہ پتہ لگی رادا یا علی انسان دے وجود وچ سب تو نفیس چیز جڑی ہے نا رضوان بیٹا وہ آواز ہے انہوں سوڑیا نہیں کری دا انہوں پیار نال چھڑی دے ہو علی علی جب نام زیادہ پتہ لگی رادا یا علی اے انہوں میں اگلے دن بھی دسے دنیا دا ہر بندہ بسرا ہو سکتا ہے ماتمی بسرا نہیں ہو سکتا بسرا بندہ ماتمی اچ کھلو نہیں سکتا او دا ہاتھ ہی نہیں رڑدا تے جس دا ماتمی نال ہاتھ نہ رڑے او دا عقیدہ کی رڑنا ہے ہو علی علی جاپے پتہ لگی رادا یا علی مدد مدد یا علی مدد علی علی جب نام زیادہ پتہ لگی رادا یا علی او میرے لو تکو یا علی مدد علی علی جب نام زیادہ پتہ لگی رادا یا علی مدد مدد یا علی مدد اے اوہ وشے و انبیاء دا ورد اولیاء دا یا علی مدد مدد یا علی مدد علی علی جب اتنا شعر پڑھنے آواز گرم سے جا جا حیدری تو سائے ویکھنا ہے شاہ جی اس قصیدے وچ یا علی مدد دا تسلسل کیسا ہے ہو علی علی جب نام زیادہ پتہ لگی رادا یا علی مدد مدد یا علی مدد علی علی جب روز عدل تو ہر مرسل کو میرا حکم جلیدہ روز عدل تو ہر مرسل کو میرا حکم جلیدہ اوکھا بیلا جب جیا میں جپیو نام علی ایو ہر مرد دی دوا ہے نسخہ کیمیا ہے یا علی مدد مدد یا علی مدد علی علی جب شاباش بہت مہربانی شیرازی صاحب یہ وزیرہ بادیہ جذباتی بندن کر لیں میرے جے نلائک بندن جذباتی کر کے خرج اچھا رکھوا کے قصیدہ سن لیں دین
آئے ہائے ہائے خیبر 39 دن گزر گئے اوئے ہوئے ہوئے عجیب شاجی منظر 39 دن دیگاں کھڑک گئیاں اے لنگر پکدا ہے نا تسی نہیں دس سکتے تنائیاں کو پوچھ لو دیگ ادو کھڑکتی جدو بوٹیاں تو بوٹیاں مکھ شورا بھی جائے دیگاں تسی لطف نہیں لیا دیگاں کیوں کھڑکیاں دوں لتاں والے نے چوں لتاں والے بھی کھا چھڈے نفس مطمئنہ نو میں بڑی نفس مطمئنہ نو تشویش ہوئی مرزا جی پاک نبی نو وہ نفس مطمئنہ نو تشویش ہوئی میرے اللہ تیرے وعدے تے میں 40ویں دن دی فتح دا اعلان 39 دن گزر گئے یہ جڑے میرے نال جی نے انہاں وچوں چوکھیاں دے اندر ولایت علی دا جی کوئی نہیں اے میرے متعلق اگے بھی انہاں دی پھر جاندی ہے ہن میں تہاڈی زبان کوشش کرنا وزیراں بعد ہی جو میرے اللہ کی کراں اللہ فرمایا میرے سونیا اونوں بلانا جڑا اگے او جے کم کردا رہندا ہے جی اللہ کل شین قدیرہ فرمایا شعر دی میں ونڈ کر کے پڑھا اللہ کل شین قدیرہ فرمایا او میرا بشیر النذیرہ ذرا بلاؤ نا سلطان النصیرہ کو ایتھے ذاکر پڑھ دینے مرزا صاحب ذاکر پڑھ دینے نبی ٹبے تے چڑھ گئے نہیں نبی نو کسے نو بلانا ہوئے تے ٹبیاں تے نہیں چڑھ ٹبیاں تو اور جی چڑھ دینے پاک نبی نے البتہ دستار ہتھا تے رکھی مدینے الوے کہ فرمایا ناد علیین و ولیین مظہر العجائب والغرائب تجد ہو اون لکا فی النوائب کلو ہمن و غمن سین جلی بے علین بے میرے مرشد نے سنی آواز میرے مولا گھوڑے تے سوار شعر سننا جناب میرے مولا علی گھوڑے تے سوار ہو کے زندگی چ پہلی دفعہ میرے مرشد نے اپنے گھوڑے نال 3 کام کیتے واگاں چھکیاں اڈی ماری تے چابک وکھایا تے گھوڑا بول پیا اڈی ماری چابک وکھایا تے گھوڑا نہیں ہو بھائی نہیں بچیوں بہ جاؤ بچیوں بہ جاؤ میرا پتر بہ جا تے گھوڑا مولا نے اڈی ماری چابک وکھایا تے گھوڑا جڑا مولا علی دے ذکر چ نہ بولے وہ گھوڑے نال بھی بیٹھا ہوندا ہے آئے ہن مرزا صاحب پتہ نہیں کس سوچ وچ پے گھوڑا او سکے یا علی آج چوکی کالی جے تسا زندگی چ میرے نال 3 کام نہیں کیتے واگاں چھکیے نہیں اڈی ماری نہیں چابک وکھائی نہیں گھوڑا پتہ بولیا کہ موبائل بول پہ ہے میں نے تو سمجھ لیا نعرہ حیدری پھر نعرہ حیدری مولا آج چوکھی جلدی جے بھائی شعر سننا مرزا صاحب اس سے کالی جلدی نو ٹیکنیکلی زبان چاہ دیں اجلت تاجیل دے نچ رہے جدو گھوڑے نے پوچھا میرے مولا کلو آج چوکھی جلدی ہے میرا عادل امام میرا منصف مزاج امام اپنے گھوڑے نو جلدی دی وجہ دس کے فرمے دے پائیں واجب ہمارے حکم نبی دا فرض دی تعمیل واجب امر حکم نبی دا فرض اون دی تعمیل کیویں بھائی طویل وقت قلیل تام کو تاجیل سن ذرا خیبر دے اندر آدھے پیمبر یا علی مدد علی جب
تہاڈی برکت نال میں پڑھ گیا جی انہاں مومناں دی محبت نال میں پڑھ گیا انہاں دنوں وچ اتنا خرج رکھ کے قصیدہ پڑھ جانا ایک رسول دے پتر دا خاص کر اوے علی علی بول تیرے ہونے بھلے علی علی بول تیرے ہونے بھلے علی علی بول تیرے ہونے بھلے علی علی بول تیرے ہاں ہونے بھلے دور نہ رمی متا کتھ نہ رمے علی علی بول اجڑ گئی عباس دی بہن غازی دی بہن سب تو پہلے اجڑی گئی 6 پتر 4 بھرا وارث تے سر دی چادر تے 2 دھیاں جس ماں دا پتر مر جائے دفن ہو جائے وہ مطمئن ہو بیندیے تے جس ماں دا پتر گم ہو جائے اس دیاں ندرائیں مک بیندیاں میری سین دے 2 پتر گم ہوئے تلاش کر دی لاہور آ گئی چوکے سفر کی تے نباس دی بہن شام جاویں یا نہ جاویں ایک باری لاہور ضرور کیا کر آکھیا کر عباس دی بہن تیرے رلے پتران دے بڑے ارمان میں قربان جاواں شاہ جی آج پرانا جے بند پڑیے مقتولاں دیاں بعد مرن دے نہیں ہویاں اکھیاں بندے ایک پسلم پتر عقیل دا ہے دوجا زہرا دا فر او کھپڑ دا بس ایک مسلم پتر عقیل دا ہے دوجا زہرا دا صدقے قربان ایک دیاں دھیاں پوچھ دیاں رہیاں یہ تو کوفہ کتنا پندے شبیر دیاں بھینی لاش تے آیاں تھی رسیاں ہائے کر لیا کر شاہ جی اقبال باوے گلزار شاہ لکھے ہیں فقہ دا مسئلہ غسل دے ویلے ہاتھ میت کو سخت نہ لاو کرو دفن کفن دی بہوں جلدیت جلد جنازہ انجی ہے نا ہاں کرو دفن کفن دی بہوں جلدی فل فور جنازہ چاہو کیڑا جرم یقین دے پتر دہائی او گال میں کوں سمجھاؤ او کتھے لکھے ہے میت نو رسیاں پاکے اتے وچ بالا آئے صدقے صدقے او کتھے لکھے ہے میت نو رسیاں پاکے اتے وچ بالا 2 بند میں اور پڑھنا امام فرمایا اے فقہ دا مسئلہ غسل دے ویلے ہاتھ میت نو سخت نہ لاؤ کرو کفن دفن دی بہوں جلدی فل فور جنازہ آئے کیتا کرو
شکیل دے پتر دوہا یا گال میں کوں سمجھاؤ کتھے لکھے ہے میت نو رسیاں پاکے اتے وچ بازار امام دا حکم ہویا مسلم جی سردار تے کوفے ونجنے مولا کلیاں ونجا فرمائے نکیاں پترانوں بھی نال لے آئین فرمائے دین عباس دی بہن میرے پتران دی تیاری کر دیاں تے بہنیں دے حصے دے دو بہن بی بی نے پترانوں تیار کیتا عید آندی پئی آئی تے ماں پترانوں پردیس واسطے تیار پی کریں پتران دی تیاری کیتی غسل دیتا ہے نمیں لباس پوائے نا کنگی دیتی بار بار چولے بدلے نے نکے نے ہو دی ہنج بدلین دے وڈے نے ہو دی ہنج بدلین دے پترانوں تیار کر کے دوہاں پتران دے ہاتھ ناپ کے جناب مسلم دے ہاتھ دیکھ کیا دن میری امان تے اللہ دے حوالے جناب مسلم نے پترانوں غور نہ لٹھے تے رونیوں ہی اکھی پتران دے متھے چمکے فرمائیں دے روندے کیوں ہو تے دیر نال کیوں آئے ہو سیدہ دے ہاتھ بند کیا دے رب جانے آج ماسا کو بہوں پیار کرے دی رہیے ناسو ہنج سکھ دی ساڑے والا مچ جدہ کگیاں دے سوہنج سکھ دی ساڑے والا وچ جدہ کگیاں دے وہ کئی وار پوا کے چولے ساکوں کئی وار لہے دی رہی ہے روکیا دیا ہی جو بٹن کھلی دین چولے دے یہاں گال سمجھے سارے خاندان دے افراد نو مل کے جناب مسلم پترانوں نال لے کے ٹورن ڈٹھے تدھیر ہوندی کھڑی ہے جی میں میرے مولا حسین نو نکی دیا پیاری ہے نا کہ جناب مسلم نو اپنی چھوٹی دی بہوں پیاری ہے جد جناب مسلم نے دھی نو روندہ ڈٹھے ہاں نال لائے سر چمے آئے بیرامہ دی جدائی نو رونی میرے وچھوڑے نو رونی بابا گلہ تا دو بے رون والی ہیں لیکن میرے رون دا سبب پچھلی رات دا خواب ہے ہاں میری دھی خواب کے ڈٹھائی رو کے بی بی دی خواب وچالے ڈٹھائے مبابا شالا ہو من خواب خیالے رب جانے کیوں بے کفن ڈٹھیے تیڑی لاش بالا آئے جانے کیوں بے کفن ڈٹھیے تیڑی لاش بازار بازار بچالے بیا ابراہیم محمد وانگوں ڈٹھے خواب دے وچ دو بالے او پے من دریاتے کس دہنے تے خنجر جفا دے بابا جی نہ دے چھڑاون والا کوئی نہ جیڑے قاتل دیا منتا کر کے آدھے نمار ساڑی ماں بہدو اللہ اللہ